اس آل پارٹیز کانفرنس کے انعقاد پر شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور اسے جس مقام پر منعقد کرنے کا طے کیا گیا، حکومت نے یا حقیقی حکمرانوں نے، بالادست قوتوں نے رکاوٹ ڈالی اور اس کانفرنس کو وہاں منعقد نہیں ہونے دیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بدترین آمریت بھی ہے اور فسطائیت بھی ہے۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور میں اپنے بہت ہی عزیز مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی، اسد قیصر صاحب نے بھی اس کانفرنس میں شرکت کے لیے رابطہ بھی رکھا، اور آج بھی اپنے اس گھر میں، اپنے فارم ہاؤس میں اس کانفرنس کو منعقد کرنے کے لیے ایک مثبت اور ایک جمہوری کردار ادا کیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اے پی سی ملک کے ایک اہم موقع پر، کہ جہاں حالات گمبھیر ہو رہے ہیں، سیاست، جمہوریت، پارلیمانی، آئینی اور عدالتی نفاذ کی مکمل طور پر تدفین کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور اسی طرح جب کبھی بھی ملک کو یہ حالات درپیش ہوتے ہیں تو آل پارٹیز کانفرنسز منعقد ہوتی ہیں۔ مجھے ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے 1974 سے مسلسل قومی سطح پر یہ 16 آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کا موقع ملا ہے۔ اس چھت تلے موجود مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین موجود ہیں، کبھی وہ حکمران ہوتے ہیں تو ان کے خلاف اے پی سی ہو رہی ہوتی ہے، اور کبھی وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو موجود حکمرانوں کے خلاف ہم اے پی سی میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کانفرنس منعقد ہوتی ہے، اعلامیے تشکیل پاتے ہیں، کامل اتفاق رائے پیدا کر لیا جاتا ہے، لیکن عملاً وہ تمام اعلامیے ایک تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں، انہیں شیلف کر دیا جاتا ہے، اور اس کی روح کے مطابق عمل کرنے کی طرف ہم آگے نہیں بڑھتے۔ یہی وجہ ہے کہ جس سے سیاست کمزور ہوتی ہے، سول اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ طاقتور سے طاقتور ہو رہی ہے، اور وہ اندھی طاقت کے ساتھ ہر چیز کو پامال کر رہے ہیں۔ یہ بالکل بات درست ہے کہ پاکستان ایک فیڈریشن ہے، اور تمام انتظامی صوبے اس کی اکائیاں ہیں، اور انہیں آئین، آزاد عدلیہ اور وسائل کی منصفانہ تقسیم، صوبوں کا حق ملکیت اور انسانوں کی عزت و توقیر اور ان کے بنیادی حقوق کی حفاظت کے ساتھ ہی وفاق بھی مضبوط ہو سکتا ہے، ملک کی آزادی اور سلامتی کی بھی حفاظت ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر آئین توڑا جائے، آئین سے انحراف کیا جائے، ان آئین کے جو پرنسپل گائیڈ لائنز ہیں اس سے ہر دور کی حکمران جماعتیں انحراف کا راستہ اختیار کرتی ہیں، تو جس کی بنیاد پر غیر جمہوری طاقتوں کو تقویت ملتی ہے اور وہ آگے بڑھ کے پاکستان کے عوام سے ان کے بنیادی حقوق چھینتے ہیں اور اپنے آپ کو بالادست کر لیتے ہیں۔ مجھے اس بات سے بالکل اتفاق ہے کہ بلوچستان کی صورتحال انتہائی المناک بھی ہے، خوفناک بھی ہے، اور اس سے بڑا المیہ ہے کہ جو طاقتور طبقات ہیں وہ بلوچستان کے عوام کے جذبات کا احساس کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہاں صرف لاپتہ افراد کا ہی مسئلہ نہیں ہے، بد امنی اپنی انتہا کو ہے۔
وہاں حکومتی ریٹ صرف 4 گھنٹے کی ہے اور باقی تمام تر معاملات کسی اور کے حق میں ہوتے ہیں۔ بلوچستان کے عوام سے 100% بنیادوں پر عوامی جمہوری حق چھین لیا گیا ہے۔ سی پیک ایک بنیادی جسے گیم چینجر کہتے ہیں اور حقیقت میں گوادر اور بلوچستان کے عوام کو اس کا مکمل حق نہیں دیا جا رہا۔ اسی طرح جو بے روزگاری ہے، ماہی گیری جن کے روزگاری کا ذریعہ ہے، اور اسی طرح لوگوں سے ان کا حق چھیننا ہے۔ محض یہ نہیں ہے، آج ہم بیٹھے ہیں باجوڑ کے اندر فوجی آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں جو وفاق میں فاٹا کے مرج شدہ اضلاع ہیں، وہاں مکمل طور پر بدامنی کا راج ہے اور شاہراہیں غیر محفوظ ہیں۔ کسی کو جان مال عزت کا تحفظ حاصل نہیں ہے، جسے چاہے کوئی ٹارگٹ کر کے قتل کر دیتا ہے، اور اسی طرح یہ بدامنی اور دہشت گردی مسلسل بڑھتی چلی جا رہی۔ اور سب سے المناک پہلو یہ ہے، اگر حکمرانوں یا فوج کے کہنے پر کہیں فتنۃ الہندوستان ہے، کہیں فتنۃ الخوارج ہے، کہیں اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس ہیں، لیکن سب سے بڑا المیہ ہے کہ پاکستان کے عوام مکمل طور پر یہ یقین رکھتے ہیں اور متاثرہ علاقے اس بات پر کامل یقین رکھتے ہیں کہ یہ دہشت گردی انجینئرڈ ہے، یہ بدامنی انجینئرڈ ہے، اور اس کے پیچھے کئی اور عوامل اور مقاصد پیش نظر ہوتے ہیں۔ اسی لیے عملاً ہم دیکھیں کہ اگر 2024 کا الیکشن لوٹا گیا ہے، ہائی جیک کیا گیا ہے، عوامی مینڈیٹ کو چھینا گیا ہے، اور جن کے حوالے حکومتیں کی گئی ہیں، آج وہ بے بسی، بے شرمی اور بے اہمیتی کی تصویر بنے ہوئے ہیں، اور جس کی بنیاد پر یہ ہائیبرڈ نظام جو ہے وہ مکمل طور پر ریاست کے ہر معاملے کو تباہی کی طرف دھکیل رہا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم ہے جو حقیقت میں اس لیے لائی گئی کہ سپریم کورٹ میں ان کی مرضی کا چیف جسٹس آئے، سپریم کورٹ میں 2024 کے انتخاب کی غیر جانبدارانہ تحقیقات نہ ہو سکے۔ یہ 26ویں آئینی ترمیم اس مقصد کے لیے آئی کہ پاکستان کے عوام کے تمام بنیادی حقوق کو چھین لیں۔ یہاں قائدین موجود ہیں، ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کو ان ٹوٹل جو ہے کہ مسترد کر دینا چاہیے، اور اس کے لیے مذاکرات کا کوئی حصے دار نہیں بننا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھیں آرمی ایکٹ کے تحت سیولینز کے ٹرائل کا عدالتوں کا فیصلہ بہت ہی شرمناک ہے، متنازع ہے، لیکن ہم اس بات پر بھی غور کریں کہ ماضی میں پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، ایم کیو ایم نے متحد ہو کر ایک ہو کر فوجی عدالتیں قائم کرنے کے لیے آئین کی ترمیم کی، جو آج اسی کی لیگیسی ہے کہ یہ عوام سے ان کا حق چھیننے کے لیے یہ تمام چیزیں استعمال کی جا رہی ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھیں کہ سپریم کورٹ میں عدالت کا ایک شرمناک فیصلہ، جس میں مخصوص نشستوں کا ایک ایسا فیصلہ کیا گیا ہے جس کا تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی، اور یہ بات حیران کن ہے کہ یہ خیرات میں دی جانے والی سیٹوں کو قبول کر لیا گیا، اور جہاں جن قوتوں کو اس فیصلے کو مسترد کرنا تھا اور اس کی بنیاد پر ایک بڑی آواز کو منظم کرنا تھا، لیکن اسی بنیاد پر یہ فارم 45 والے بھی اور فارم 47 والے بھی وقتی طور پر مفادات کے پیش نظر
یہ تمام چیزوں کی تقسیم کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، ہم سب کوئی فرشتے نہیں ہیں، غلطیاں سب سے ہو چکی ہیں، بار بار غلطیاں ہو چکی ہیں، لیکن 78 سال کے بعد آج ہم ایک ایسے مرحلے پر کھڑے ہیں، ملک کی معیشت تباہ ہے، ملک کا وجود خطرات میں ہے، عالمی سطح پر ایک نئی صف بندی ہو رہی ہے، پاکستان پوری سفارتی محاذ پر جو دو رنگی کے ساتھ پاکستان کے لیے نئے مشکلات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ عام آدمی کے لیے بجلی کا بل، گیس کی قیمت، پیٹرول کی قیمت اور ٹیکسوں کا ایک عذاب ہے، کرپشن ہے، رشوت ہے، سرکاری محکمے کسی کی بات اور فریاد کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، عدالتیں بکتی ہیں، انصاف بکتا ہے، عدالتوں پر تالے لگے ہیں جس کو سونے کی چابی کے ساتھ کھولنے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس لیے ہر اعتبار سے ہم دیکھیں کہ آج محض اسپیکر قانون کے ذریعے صحافت کو پابند نہیں کیا جا رہا، آزادی اظہار رائے کو نہیں چھینا جا رہا اور لوگوں کی بنیادی حق کو نہیں چھینا جا رہا۔ یہاں نوجوان، یہاں طلباء کو اسٹوڈنٹس یونینز کے جو انتخاب کا حق ہے اس سے سب نے مل کے محروم کیا ہے۔ مسلم لیگ کی حکومت آئے، پی ٹی آئی کی حکومت آئے، متحدہ مجلس عمل کی حکومت آئے اور اسی طرح پیپلز پارٹی کی حکومت آئے، کوئی طلباء کو ان کا جمہوری حق دینے کو تیار نہیں۔ اور آج جو تعصبات کا کھیل حکومتوں کی سرپرستی میں کیا جا رہا ہے، یہ پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرناک ہے۔ آج مزدوروں کے لیے، مزدور تحریک کے لیے اور لیبر موومنٹ کے لیے، ان کے کلیکٹیو بارگیننگ ایجنٹس کے لیے اور ان کے ریفرنڈم اور ان کے جمہوری حق کے لیے ہر چیز کو چھینا جا رہا ہے۔ اسی طرح آج سیاسی بحران ایک بدترین شکل اختیار کر رہا ہے۔ آج اے پی سی ایک یہ ہوا کا تازہ جھونکا ہے، لیکن اگر سیاست میں ڈائلاگ بند ہو جائے، سیاست بند گلی کے اندر دھکیل دی جائے، عدالتوں کا سر قلم ہو جائے اور صحافت کو کنٹرول کر لیا جائے، تو ایسے موقع پر ہی قومی سیاسی قیادت کو قومی ترجیحات کی بنیاد پر، کم از کم ایجنڈے کی بنیاد پر، آئین کے تحفظ، عدالت کی آزادی، عوام کے بنیادی حقوق، صوبوں کے حق کے ملکیت، یہ مائنز اور منرل کی بنیاد پر، پانی کے مسئلے پر اور پنجاب کی زمینوں کے مسئلے پر جو ایک کھلواڑ ہو رہا ہے، ہر صوبے کے ساتھ ایک نئے انداز اور ایک نئے طرز کا معاملہ کیا جا رہا ہے۔ آج مرچ اضلاع میں، خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں اور طرز کا معاملہ ہے، پنجاب میں وہاں کی پولیس، وہاں کی انتظامیہ اس سے بڑی فرعونیت کا شکار ہے، جس سے عام آدمی کو کہیں سے بھی اس کا حق نہیں مل رہا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں ایسے مواقع پر ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے، اور میں جماعت اسلامی کا موقف پچھلی اے پی سی میں بھی اور آئین تحفظ آئین پاکستان تحریک کے بنیادی اجلاسوں میں بھی یہ پیش کر چکا ہوں کہ اتحاد بنتے ہیں، اتحاد تشکیل پاتے ہیں، اتحادوں کی بنیاد پر لوگوں کے عزائم بہت بلند ہوتے ہیں، لیکن جب دباؤ آتے ہیں پھر اتحاد نہیں چل پاتے اور پھر اس کے بعد سیاست مزید کمزوری کا شکار ہو جاتی ہے۔ آج ضرورت ہے قومی ترجیحات کا تعین ہو، کم از کم ایجنڈے کا تعین ہو اور ایک نئی بنیاد پر جناب محمود خان اچکزئی صاحب جو میزبان ہیں، صدارت فرما رہے ہیں، ان نے بالکل درست کہا کہ ایک ایسے سیاسی نیشنل عمرانی معاہدے کی ضرورت ہے کہ جس کی کوئی پارٹی اس سے انحراف نہ کر سکے۔ میں آخر میں کہوں گا قائد اعظم علیہ رحمہ کی
یہاں آئین کی بات کی گئی ہے، قانون کی بات کی گئی ہے، انصاف کی بات کی گئی ہے، جمہوریت کی بات کی گئی ہے۔ قائد اعظم سے پوچھا گیا کہ پاکستان کا آئین کیا ہوگا، تو انہوں نے فرمایا کہ 1400 سال پہلے پاکستان کا آئین قرآن کی صورت میں بن چکا ہے۔ قائد اعظم نے کشمیر کو پاکستان کی شہرک قرار دیا۔ قائد اعظم نے پاکستان کی طرف سے جب 1940 میں قرارداد پاکستان منظور ہو رہی تھی، دوسری قرارداد فلسطین کے حق میں تھی کہ یہ اسرائیل یورپ کا ناجائز بچہ ہے، اس کا وجود ناجائز ہے۔ اور آج کشمیر کی صورتحال ہے، آج فلسطین کی صورتحال ہے، غزہ کی صورتحال ہے، پوری دنیا میں بیداری ہے، مسلم غیر مسلم بیدار ہیں، اور غزہ کے لوگوں نے استقامت کے ساتھ دنیا کو بیداری کی لہر دی ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں حق اور انصاف کا تقاضا ہے ہم آئین کی، جمہوریت کی، عدالت کی، آزادی کی بات کریں، لیکن امت کی حیثیت سے، جسد واحد کی حیثیت سے جہاں جہاں مظلومیت ہے، زخم ہے، ان کے خلاف آواز بلند ہونی چاہیے۔ میں جماعت اسلامی کی طرف سے حافظ نعیم الرحمن امیر جماعت اسلامی پاکستان کی طرف سے اس اے پی سی کا خیر مقدم کرتا ہوں اور اس کے بنیادی مقاصد سے اتفاق کرتا ہوں، اور دعوت نامے میں جن پوائنٹس کو نشان زد کیا گیا اس کی مکمل تائید کرتا ہوں، اور مستقبل کے لیے ہماری تجویز یہی ہے کہ آپ اعلامیہ کی صورت میں حقیقت میں پاکستان کو سیاسی قومی بنیادوں پر ایک ایسا بیانیہ بھی دیں، ایک ایسا عمرانی لائحہ عمل بھی دیں، ایک ایسی گائیڈ لائن بھی دیں کہ ہم ماضی کی غلطیوں کا ازالہ کرتے ہوئے پاکستان کے ہر حصے کے مظلوم لوگوں کے حقوق کی حفاظت کر سکیں، اور پاکستان میں آئین کی فرما روائی ہو، عدل و انصاف کی حکمرانی ہو، صوبوں کے بنیادی حقوق اور حق ملکیت کا حفاظت ہو، اور پاکستان کے وسائل کی منصفانہ تقسیم ہو۔ اگر سیاسی جمہوری قوتیں آئین کی بنیاد پر اسی جذبے کے ساتھ یک جان، یک آواز اور ایک طاقت اور قوت کی آواز بن جائیں، انشاءاللہ دنیا میں جس طرح بڑی بڑی طاقتوں کو سرنگو ہونا پڑا ہے، انشاءاللہ پاکستان میں بھی عوام کے مقابل میں یہ اندھی طاقت بھی سرنگو ہوگی، اور 25 کروڑ عوام اپنے مستقبل کی حفاظت کر سکیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔